الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، میرے دوست تو میرا دوست ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو دوست وہی ہوتا ہے اچھا جو قبر و آخرت کی یاد دلاتا ہے، قبر کی تیاری میں ساتھ دیتا ہے، اور ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ وہی دوست کامیاب اور مضبوط پکا ہوتا ہے جو اس کی موت کو یاد دلاتا ہے کہ دوست ہر آن آخر موت ہے، مان جا آخر موت ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں بندہ جائے لیکن موت کو آنا ہے، ہر ایک نے مانا ہے، جس کو آنا ہے اس کو جانا بھی ہے۔ کوئی اپنی زندگی محل میں گزارتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں گزارتا ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے، قبر تیار ہوتی ہے، دونوں کا گھر ایک جیسا دکھتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کون جناب محل والی قبر ہے، کون جناب بیچارے جھوپڑے والے کی قبر ہے، ایک قبر یکساں دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، اس دنیا سے ہمیں کچھ نہیں لے جانا ہے، ایک چٹھا لباس اور اعمال ساتھ جانے ہیں۔ اگر مجھے دوست سمجھتے ہو تو دل کے کانوں سے سن کر کے اپنی دوستی کا حق نبھائیے کہ اللہ اکبر، کہ قبر کی تیاری میں لگ جائیے۔ جس طریقے سے ہر کامیابی کے لیے بندہ تیاری کرتا ہے پھر آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسی مختصر سے وقت میں، مختصر سے زندگی میں اپنے آپ کو ایسا ڈھالیے، ایسا گزاریے کہ قبر کی تیاری ہوتی رہے میرے دوست، اور قبر میں جا کر کے تو کامیاب ہو جا۔ پھر انشاءاللہ تعالی موج ہوں گے اپنے، پھر مستیاں ہوں گی، پھر تو اور ہی اصل اللہ اکبر خوشیاں ہیں ہماری مومنوں کی۔ تو کامیابی اصل جب بندہ فوز العظیم کی سند لے کر جاتا ہے دنیا سے، پھر جا کر کے اس کی خوشیاں اور تمام خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ تو ہم مسافر ہیں، قید خانے میں ہیں۔ دوستو، اگر ہم اب نہ تیاری کریں تو پھر کب تیاری کریں گے؟ یاد رکھیے، سن لیجئے، ایک دردناک عبرتناک معاملہ ہوا۔ ایک جگہ پر شادی تھی، شادی ہوئی، رات جگہ کا موقع آیا، اللہ اکبر، پورا گھرانہ ناچ کر کے رات گزارنے لگا۔ پھر کیا ہوا کہ ان قریب المختصر کی اذان فجر ہونے لگی، پورا گھر ناچا، بیٹیاں، بہو، بچیاں، سب لوگ مل کر کے ناچے۔ جب اذان ہو رہی تھی، مسجد جانے کے بجائے مرد حضرات کو اپنے سونے کی جگہ جانے لگے، آرام گاہ پر جا کر کے سو گئے۔ بیچارہ تھکا مانا دولہا بھی جا کر کے سو گیا۔ صبح کل کا سورج طلوع ہوا، لوگ جا کر کے دوپہر کے وقت ماں بولی کسی سے کہ بیٹے کو جگا دو کہ اس کو دولہا بنانے کے لیے سنوارا جائے۔ جب کسی عزیز نے جا کر کے اسے اٹھانا چاہا تو اس کی آنکھیں نہیں کھلی۔ وہ حقیقت میں اللہ اکبر اس کی زندگی سے، اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا وہ جوان۔ جس گھرانے میں خوشیاں مچ رہی تھی، کوئی بارات جانے کی تیاری میں تھا، کوئی گاڑی کو تیار کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، جس گھر میں شادیانے بج رہے تھے اس گھر میں ماتم کا ماحول اللہ اکبر چھا گیا، ہر طرف غمگین کا ماحول چھا گیا۔ جس دولہے کو سجا دھجا کر کے، خوشبو عمدہ عطر میں لگا کر کے، اللہ اکبر، اس کو خوبصورت اور مہکتا دمکتا صحرا سجا کر کے سوئے دلہن کے گھر کی طرف لے جانا تھا، بارات کار پہ بٹھا کر کے لے جاتے۔ اب وہ دولہا ایک کافور کی غمگین، اللہ اکبر، کافور کی مہک میں ایک غمگین کفن کے ساتھ لپیٹ کر کے اسے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کیسا وقت ہے، اللہ اکبر! یہ وقت تھا کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے اس نعمت کو شکر کر کے گزارنا چاہیے، شکر میں، صبر میں، اللہ اکبر، اس کے اپنے رب کی نعمتیں کو ذکر کر کے چرچا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس جب مسلمانوں کے گھروں میں آج یہی معاملہ ہو رہا ہے، لوگ ڈرتے نہیں اللہ کے خوف سے۔ کب موت کا فرشتہ آئے کسی کو معلوم نہیں، اللہ کی عزت کی قسم کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ کب آئے اور اپنا کام تمام کر جائے۔ خدا را موت سے اپنی تیاری کیجیے، موت کی، اور اللہ سے ڈریے۔ اگر نہیں سدھرے، نہیں کا تیاری رہی تو پھر دوستو دنیا کی چھوٹی سی کامیابی کے لیے کتنی مشکلات سے گزرنے پڑتے ہیں۔ وہ تو جناب جنت ہے، جنت اتنی آسانی سے کیسے ملنے والی ہے؟ دوست مان جا، تو میرا دوست ہے۔ اے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بات مان جاؤ، اللہ اکبر! میری کیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پوری زندگی روتے رہے اور کہتے ہیں کہ لوگوں سنو سنو، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ باقی کی منزل میں بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ قبر میں بہت ہولناک، خطرناک عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی فرمایا ہے، جو بندہ
اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا رہا، جب قبر میں جاتا ہے وہ شے اسے ڈروانے کے لیے آ جاتی ہے۔ کہنا مقصود یہ ہے قبر کی تیاری کر لیجئے، ورنہ پچھتانے کے سوائے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ بس ایسے ہی ذہن بنا ویڈیو بنا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تقریر کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، نہیں میرے دوست، بس ایسے ہی بات کر لیا، آپ سے گفتگو کر لیا کہ کامیاب وہی ہے جو آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری کر رہا ہے۔ میں ایک جگہ پر تھا، ایک بہت بڑے جنازہ، بہت بڑے امیر کا جنازہ اٹھا، اس کا شہزادہ میرے سینے سے آ کر کے لگا اور اس کے جملے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جانتے ہیں وہ جوان کیا کہتا ہے؟ حضرت، لوگ کہتے ہیں کہ مال سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے، لیکن حضرت آج مجھے یقین ہو گیا کہ دولت کچھ نہیں ہے۔ جب وقت آ گیا تو کوئی دولت نہیں بچا سکتی اس بندے کو، کوئی نہیں روک سکتا اسے جانے کے لیے۔ اللہ اکبر، موت کی تیاری کر لیجئے، اسی میں کامیابی ہے۔ نماز روزے کی پابندی، ماں باپ کی فرما برداری، گناہ سے گریز کیجئے، اجتناب کیجئے، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے، رمضان شریف کی تیاری ابھی سے شروع کر دیجئے۔ پیر شریف کا روزہ رکھیے، وقتاً فوقتاً روزہ رکھتے رہیے، انشاءاللہ جب رمضان تک پہنچیں گے تو رمضان کے روزے رکھنے میں انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ ضرور قرآن کی تلاوت کریے اور اپنے قبر کے تیاری میں، کامیابی میں ہمہ وقت لگے رہیے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ واخر دعوانا السلام علیکم۔